बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा, मुझे कहते हैं महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा और मैं हमेशा रोज़ाना आपको कहती हूँ कि जब भी आप दिन का आगाज़ करें, सुबह ऑफ़िस जाने से पहले थोड़ा सा वक्त जो है वो अपने वालिदैन को, अपने बच्चों को, अपनी बेगम को ज़रूर दें, ताकि वो भी पूरा दिन खुश रहें और आपका पूरा दिन भी खूबसूरत गुजरे। आज के प्रोग्राम का आगाज़ भी खूबसूरत सी बात से हम करना चाहेंगे और आज की खूबसूरत बात यह है जो कि हमारे टॉपिक से रिलेट भी करती है। आज कुछ भी हो जाए, आपने एक बुक की जब हम बात करें, कोई भी अपनी पसंदीदा किताब ले लें, उसका आज एक पेज आप लोगों ने लाजमन स्टडी करना है। कहते हैं ना, किताब इंसान की बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत दोस्त होती है। तो किसी और दोस्त की तरफ भागने से बेहतर है ऐसा दोस्त जो सोशल मीडिया मीलों दूर आपसे दूर बैठा हुआ है, जिससे आप शेयर तो कर रहे हैं चीज़ें, लेकिन वो फीलिंग्स नहीं आ रही जो कि आनी चाहिए। तो आज आपने जो है वो दोस्त बनाना है अपनी किताब। कोई भी पसंदीदा किताब लें, उसका आज एक सफ़ा, एक पेज लाज़िमन आपने स्टडी करना है। चाहे वो ख़वातीन हैं, मर्द हज़रात हैं, बच्चे हैं, ये काम आज आपने करना है। किताब के साथ आज से आपने दोस्ती बनानी है। ये थी आज की खूबसूरत हमारी बात। टॉपिक की जाने बढ़ने से पहले अपना आज का जो वार्डरोब है, आज का प्यारा सा ड्रेस है, उस हवाले से बताना चाहूँगी। आज का जो ड्रेस है ये है एहसन शफ़ीक का। बहुत ही खूबसूरत कलरफुल कलेक्शन इनकी आई हुई है, मौसम के अकॉर्डिंग ही ये आपको पता है कलेक्शन लॉन्च करते हैं। इनके सोशल मीडिया पे इन्हें अप्रोच करें और इस तरह की प्यारी सी ड्रेसेस आप लोग भी ख़रीद सकते हैं और अपने इवेंट को और ख़ूबसूरत बना सकते हैं। टॉपिक्स की तरफ आते हैं। आज के जो हमारे बुनियादी दो टॉपिक्स हैं जिन पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक हम बात करें एजुकेशन की, स्किल्सफुल जो एजुकेशन है उसकी। जब हम बात करते हैं, देखिए जब हम तालीम की बात करते हैं, हर इंसान का जो है ना ये बुनियादी हक है और तालीम के जो इंसान में अवेयरनेस जो है वो पैदा होती है। तमाम हालात व वाक़यात से जो है वो बख़ूबी तरीके से वाकिफ़ जो है वो रहता है। लेकिन इस वक्त जब हम देखते हैं आबादी जिस तरह से बढ़ रही है और जब हम देखते हैं तरक्की पजीर ममालिक को, ऐसे पसमानदा ममालिक के जो अफराद हैं, जो लोग हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा जो है वो चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त जो हमें देखने को मिलता है वो है बेरोज़गारी। बेरोज़गारी की जब बात करते हैं, इसकी भी एक वजह हो सकती है जो कि जब हम देखते हैं कि कोई ऐसी पेशे वराना एजुकेशन नहीं है, कोई इस तरह की फ़नी तालीम और तरबियत जो है उसमें कमी वाक़ई हो रही है, ये एक वजह हो सकती है। देखिए टेक्नोलॉजी का दौर है, वही अफराद और अक़वाम जो है वो कामयाब होते हैं जो बर वक्त जदीद तकाज़ों को समझते हुए अपने आप को कामयाब करने की कोशिश करते हैं, उसी जो है वो रास्ते पर चलते हैं। लेकिन जो लोग जदीद तकाज़ों को फरामोश कर देते हैं, उसके मुताबिक नहीं चलते, वो फिर बहुत सारे चैलेंजेस में ख़ुद को उलझा के रख लेते हैं। तो यही आज का हमारा पहला टॉपिक होगा जिस पे हम डिस्कशन करेंगे कि इस वक्त जब हम स्किल्स बेस्ड एजुकेशन की बात करते हैं तो वो कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना ज़रूरी है कि अपने बच्चों को फ़नी तालीम की तरफ लेकर आएँ। ऐसे डिग्री तो हम हासिल करते हैं, लेकिन कोई ना कोई महारत, कोई ना कोई स्किल होना भी लाजम है कि अगर आपको डिग्री आपके पास है, आपको एक अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही, आपके पास ऐसा टैलेंट, ऐसी सलाहियत मौजूद हो कि आप अपना खुद जो है वो कारोबार स्टार्ट कर सके। तो आज ये हमारा पहला टॉपिक होगा। दूसरा टॉपिक भी इसी से रिलेट करता होगा, जहां हम फ़नी तालीम की बात करते हैं, उसके साथ साथ कुतुब बीनी जो है वो कितनी ज़रूरी है, कितनी उसकी आजकल ज़रूरत है। जैसे मैंने स्टार्ट में भी कहा कि किताब बहुत ही बेहतरीन दोस्त है, तो किस तरह से इससे हम दोस्ती जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर आज इंशाल्लाह इन डिटेल डिस्कशन होगी। मेहमान हमारे साथ होंगे, तो अभी हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा पहला टॉपिक जिसमें हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, कामयाब मुआशरे की बात होगी। इसमें
تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے ہیں فن اور ہنر کی جو اہمیت ہے وہ کتنی ہے اور کس طرح سے اس کی اہمیت کو ہم سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ کامیاب معاشرہ یقیناً ہر جو ہے وہ فرد کا سپنا ہے کہ جس معاشرے میں رہتا ہے وہ معاشرہ کامیاب ہو، وہ ملک جو ہے وہ کامیاب ہو۔ تو اسی پہ ہم بات کریں گے اور اس پہ ڈسکشن کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جی، آپ ماہر تعلیم ہیں اور آرٹسٹ بھی ہیں جی، مشرل عباسی ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم مشرل، وعلیکم کیسی ہیں السلام، آپ؟ الحمدللہ۔ ویلکم کرتے ہیں، شکریہ آپ Thank you for having me۔ جوائن کیا۔ مشرل، پہلا سوال یہ ہے، ہمارا آج کا ٹائٹل جو ہے وہی میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ کامیاب معاشرہ جو ہے اس میں جہاں ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، تعلیم کی بات کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں تو فن اور ہنر اس کو کتنی ویلیو دی جا رہی ہے، کتنی اہمیت دی جا رہی ہے اور کیوں ضروری سمجھا جا رہا ہے؟ دیکھیں، ضروری تو اس لیے ہے کہ ایک تعلیم جو ہے وہ آپ کو زندگی گزارنے کا ہنر سکھاتی ہے کہ آپ ایک معاشرے میں کیسے آپ اس میں سروائیو کر سکتے ہو، لیکن جب تک آپ کے پاس ہنر نہیں ہے اور آپ پھر بے روزگار ہیں اگر، تو آپ پھر اس میں کیسے رہیں گے؟ تو اس کے لیے آپ کا ہنر بہت ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنے نوجوان ایسے ہیں جو اپنے ہاتھ میں ڈگریز اٹھائے پھرتے ہیں لیکن وہ ملازمت نہیں ان کو مل پاتی، اور یونیورسٹیز سالوں سال میں ہزاروں جو ہے وہ نوجوان وہاں سے نکلتے ہیں لیکن بے روزگار پھر رہے ہوتے ہیں، انہیں نہیں ہنر مل پاتا اور کہیں وہ جاب نہیں کر پاتے۔ تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں وہ شروع سے اس چیز کو انکلکیٹ کریں کہ وہ ایسی ایکٹیویٹیز سکھائی جائیں اپنے طالب علموں کو کہ وہ پھر معاشرے میں اپنے آپ کو سروائیو کروا سکیں۔ صحیح، یہی وجہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں والدین کی طرف سے بڑا پریشر ہے، سوسائٹی کی طرف بڑا پریشر ہے، جی ہمارا بچہ ڈاکٹر، انجینئر، وکیل بنے، جب دیکھتے ہیں ڈگری تو اس نے حاصل کر لی، اس نے 6-7 سال 8 سال اسٹڈی کر لی، ڈگریاں اس نے حاصل کر لی، لیکن جب اسے کوئی اچھی جگہ جاب نہیں ملتی دین وہ ڈسہارٹ ہو جاتا ہے، ڈس اپوائنٹ ہو جاتا ہے اس سوسائٹی سے۔ اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں کرائم بہت زیادہ بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، وجہ بے روزگاری، کیونکہ ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہر انسان کے اندر ایک صلاحیت رکھی ہے، بس اس صلاحیت کو پہچاننا اور اجاگر کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، جس میں میں اگر آپ سے پوچھوں کہ والدین اس میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں کہ اس کے بچے کے وہ کس طرف زیادہ اٹریکٹ ہو رہا ہے، اس میں کیا ٹیلنٹ زیادہ ہے، کس طرف وہ زیادہ انٹرسٹ کس چیز میں لے رہا ہے، تو والدین اس چیز کو پہچاننے میں کتنا اہم رول ادا کر سکتے ہیں بنسبت یہ کہ وہ ڈگری پر زور دے کہ بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، جبکہ بننا وہ کچھ اور جا رہا ہے۔ بالکل، اس میں تو والدین کا ہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول ہے، کیونکہ آج کل پیرنٹ پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے اولاد پہ کہ وہ خود سے ڈیسائیڈ بھی نہیں کر پاتے، ایون پیرنٹس سے ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے۔ تو اس میں یہ کہ آپ جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں ان کو اتنا اسپیس دیں کہ وہ اپنے آپ کو پہچان سکیں کہ وہ کیا کس چیز میں زیادہ آگے بڑھ سکتے ہیں، اور ان کو سپورٹ کریں۔ اور اب تو وہ زمانہ رہا بھی نہیں کہ آپ کہیں کہ بس یہ 2-3 پروفیشنس ہیں، آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، آپ نے انجینئر بننا ہے، آپ نے یہ کچھ کرنا ہے۔ تو اب تو آرٹس میں بھی اتنے زیادہ فیلڈز ہیں، اب آپ کسی بھی چیز کو، کوئی بھی فن، کوئی ہنر آپ سیکھ لیں، بالکل ایسا ہی آپ گھر بیٹھ کے اتنا کچھ کر سکتے ہیں، آپ اپنا انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنا کام کر سکتے ہیں، آپ اس کے تھرو بھی پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ تو وہ ڈگریز جو ہیں بالکل یہ تعلیم کی اہمیت سے انکار نہیں ہے۔ ٹیکنالوجی، جدید ٹیکنالوجی کو اگر ہم یوٹیلائز کریں تو یقیناً گھر بیٹھ کے بھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ میں خود اس کی مثال ہوں، ایون مطلب میں نے بی ایس ایجوکیشن کیا، اور پھر اس کے بعد جب میں گھر تھی تو پھر مجھے لگا کہ اب میں کیا کروں اس کے بعد۔ اچھا، جب ہم آپ کے کام کی بات کرتے ہیں کہ آپ نے ڈگری کے بعد آپ نے جو صلاحیت تھی وہ آپ نے کس طرح سے اس کو پہچانا، اور وہی چیز ناظرین جو ہے ہمارے وہ بھی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ ان کا کام ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اچھا، جب ہم آپ کے آرٹ کی بات کرتے ہیں، آپ نے کب پہچانا کہ مجھ میں تو ایک اور آرٹ بھی ہے، ایک اور صلاحیت بھی اللہ پاک نے رکھی ہوئی ہے؟ بچپن سے ہی مجھے نا کافی انٹرسٹ تھا آرٹس میں، اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جب قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی تو اس میں یہ ہوا کہ بہت زیادہ انٹرسٹ پیدا ہوا کہ کسی طرح میں اس پیغام کو آگے پہنچاؤں اور بہت خوبصورت انداز میں ہو تاکہ لوگ اٹریکٹ ہو سکیں اس کی طرف۔ تو بس پھر مجھے سیکھا بھی تھا، ٹو بی آنیسٹ کہیں سے نہیں سیکھا۔ اچھا، بالکل، بس یہ ہاں یوٹیوب وغیرہ ٹیوٹوریلس دیکھ کے، تو ابھی مجھے یہی ہوتا ہے کہ میں کوئی پراپر کسی سے جا کے سیکھوں، لیکن ابھی یہی ہے کہ میں نے کسی سے سیکھا نہیں ہے اور خود سے ہی بس کرتے کرتے اور پریکٹس کرتے کرتے یہاں تک پہنچی ہوں۔ تو اگر ایک تو شوق ہے، آپ کو لگا کہ آپ میں یہ ایک صلاحیت، ایک ٹیلنٹ ہے، ایک فن ہے، ایک ہنر کہ آپ اس کو اجاگر کر سکتی ہیں، اگر پروفیشنلی دیکھیں تو کب سے آپ نے اس کام کو اڈاپٹ کیا اور یہ خوبصورت آرٹ جو ہے وہ آپ نے ناظرین کے سامنے، آڈینس کے سامنے رکھا؟ تقریباً 2 سال سے ہی، مطلب میں نے ابتدا جب سیکھنا اسٹارٹ کیا تو پھر میں نے کرنا شروع کر دیا، اس کے علاوہ پھر
پھر میں نے سکھانا سٹارٹ کر دیا. اچھا سکھاتی ہیں؟ جی بالکل, کوفی خط میں سکھاتی رہی. تقریباً میرے 300+ اسٹوڈنٹس تھے جن کو میں نے سکھایا, اور ایک اکیڈمی بھی ہے دارالخطاطین کے نام سے, اور اس میں پھر جو اسٹوڈنٹ سیکھتے ہیں ان کو سرٹیفکیٹس وغیرہ بھی دیے جاتے ہیں, اور ماشاء اللہ وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو یہ ہے کہ اس وقت اسٹارٹ کیا اور دوسروں کو بھی سکھاتی رہی اور خود بھی کرتی رہی. اچھا, جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کا فن ہے, یہ ایک آرٹ ہے, اور یقیناً یہ جس طرح سے آپ لکھتے ہیں یہ ایک بہت بڑا ہنر ہے. یہ ایک چیز ہر انسان کو یہ نہیں یہ کر سکتا. جب ہم نوجوانوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے, کیونکہ آپ تو سکھا بھی رہی ہیں, لیکن باقی ڈگریز کی نسبت باقی جو جابز ہیں, جو ایک لوگوں میں انٹرسٹ ہے, اس کی برعکس کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں بھی بچے جو ہے وہ انٹرسٹ لیتے ہیں اس آرٹ میں, اس ہنر کو سیکھنے میں؟ بالکل لیتے ہیں, اور دیکھیں ایز اے مسلم ہماری قرآن کے ساتھ ایک الگ سے ہی اٹیچمنٹ ہے, تو اس لحاظ سے بھی لیتے ہیں. اور دوسرا جن لوگوں کو, جیسے میں ہمیشہ سے یہی کہتی ہوں کہ اپنی ہابی کو اپنا پروفیشن بنا لیں تاکہ آپ کبھی بور نہ ہوں اس سے. اچھا. تو پھر وہ جو لوگ اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں تو وہ پھر اسی میں آگے اپنی جو بھی آپ کی صلاحیت ہے اس کو ایکسیلنٹ کریں اور پھر اس میں مزید آگے بڑھ سکتے ہیں. تو لوگ کافی انٹرسٹ لیتے ہیں, جیسے میں نے بتایا کہ کافی اسٹوڈنٹس نے سیکھا اور وہ ماشاء اللہ پھر لکھنے میں کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ایون بچے بھی ہوتے ہیں, بڑی عمر کے عورتیں بھی ہوتی ہیں. اچھا. اور ابھی ریسنٹلی ایک پینٹنگ یہاں پہ بھی شاید شو ہوئی ہے, وہ ایک نان مسلم تھی, انہوں نے دیکھی اور ان کو بہت پسند آئی. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے اس میں لکھا کیا ہے. تو پھر میں نے انہیں ایکسپلین کیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے نام تھے, اور وہ میں نے ساری چیزیں ان کو ایکسپلین کی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ایٹریبیوٹس ہیں اور یہ اس کا میننگ ہے. اور کچھ دن بعد مجھے ان کا میسیج آیا کہ مجھے وہ سن کے اتنا پیس ملا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا. تو وہ ماشاء اللہ سے پہلے سے ریسرچ کری تھی اسلام پہ کافی زیادہ, لیکن وہ پھر ایک طرح سے شاید ان کے لیے بنا کہ انہوں نے اس وقت اسلام قبول کر لیا, اور ماشاء اللہ وہ مجھ سے قرآن پہ ہی پڑھی ہیں. کیا بات ہے, اسلام ہے اتنا خوبصورت مذہب کہ جو اس کو سنتا ہے قرآن کی تلاوت اور ود میننگز جب سنتے ہیں تو یقیناً روح جو ہے اس کو سکون ملتا ہے, ہر انسان جو ہے اس کی طرف آنا چاہتے ہیں. نوجوانوں کو اگر ہم یہ فنی تربیت کی طرف لے کر آئیں, ان کو یہ سکھائیں, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو اس وقت ایک بے روزگاری کا عالم ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے, بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ بے روزگار پھر رہے ہیں, اگر انہیں فنی تربیت, تعلیم و تربیت کی طرف لایا جائے تو کیا یہ ان کے لیے اور جو ایک معاشی صورتحال ہے اس میں یہ پازیٹیو ثابت ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بے روزگاری اتنی پھیل چکی ہے, اور اس کی وجہ سے پھر نوجوان جو طبقہ ہے, ایک تو پاکستان کے لیے بہت آئیڈیل سچویشن ہے کہ نوجوان بہت زیادہ ہیں اور انہیں کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں, لیکن وہ ایک طرح سے ڈپریشن میں ہیں, وہ کچھ کر نہیں پا رہے کیونکہ ان کو کوئی ڈائریکشن دینے والا نہیں ہے. اور اس میں ہماری جو گورننس ہے اس کی بہت زیادہ کمی ہے کہ وہ کچھ کرتی نہیں. اب ہمارا تعلیمی نظام کا جو بجٹ دیکھ لیں وہ کتنا کم ہے, اور اس میں بھی اگر آپ فنی تعلیم میں جو ٹیکنیکل ایجوکیشن کو دیکھ لیں تو اس کے لیے تو بالکل ہے ہی نہیں. ہمارے پاس ادارے بہت کم ہیں, تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ نئے ادارے قائم کیے جائیں, بجٹ کو انکریز کیا جائے, اور ایون جو خواتین گھر بیٹھ جاتی ہیں ان کو اس میں انکلوڈ کیا جائے کہ وہ بھی اس چیز کو سیکھیں. اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ اب جو ہماری جو ثقافت سے ریلیٹڈ چیزیں وہ ہم کر سکتے ہیں, اور آئی ٹی کی فیلڈ میں اتنا کچھ ہے کہ آپ گھر بیٹھ کے اتنا کام کر سکتے ہیں اور اپنے ملک کا نام روشن کر سکتے ہیں. جہاں آپ نے خواتین کی بات کی ہے, خواتین کا آپ نے ذکر کیا ہے, یہ جو ایک ہنر ہے, یہ جو آپ ماشاء اللہ جو ایک آرٹ ہے آپ میں, یہ اگر باقی خواتین اڈاپٹ کرے اور گھر بیٹھ کے ہی, کیونکہ ہر کسی کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ باہر نکلے, مارکیٹ میں جائے یا اس طرح سے, تو گھر بیٹھ کے اگر اس ہنر کو وہ بروئے کار لاتی ہیں اور انٹروڈیوس کرواتی ہیں ٹیکنالوجی کے تھرو, تو معاشی حالات ان کے بہتر ہو سکتے ہیں, اس میں یہ پازیٹیو رول ادا کر سکتے ہیں. بالکل ایسا بھی ہے. ایک تو آپ دیکھیں, ایک تو یہ لکھنا ہی میرے لیے ایک تھیراپی ہوتی ہے, اس کے بعد جو پیس لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے پڑھا لکھا ہونا بڑا ضروری ہے. نہیں بالکل ایسا نہیں ہے, بس آپ کے اندر شوق ہو, آپ پیشن رکھتی ہوں تو آپ ڈگری یعنی میٹر نہیں کرتی کہ آپ کتنا پڑھا لکھے ہیں, کتنا آپ کو لکھنا, صرف آپ میں ایک پیشن ہونا چاہیے. بالکل آپ ڈگری تو بالکل میٹر نہیں کرتی اس کے لیے, آپ کے پاس بس پیشن ہو, آپ دل سے لکھیں اور آپ چاہیں کہ یہ پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے. ٹھیک, مشل مزید بھی اس بارے میں آپ سے جانیں گے کہ ہماری آج کی بچیاں, آج کی جو خواتین ہیں وہ کس طرح اس میں انٹرسٹ لے سکتی ہیں. ضروری نہیں کہ آپ پڑھے لکھے ہوں, آپ میں شوق ہونے چاہیے, لگن ہونی چاہیے. یہ ایک دل کی آواز ہے, دل کی آواز سنیں, اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں, اسے اجاگر کرنے کی کوشش کریں. اس پہ مزید بھی ان ڈیٹیل ہم بات کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा पहला मौजू जिस पे हम बात करें कि कामयाब माशरे में तालीम के साथ साथ फ़न और हुनर की जो अहमियत है वो क्या है, कितनी ज़रूरत है और किस तरह से जब आज हम देखते हैं कि हमारे नौजवान उसके पास माशाल्लाह डिग्री तो मौजूद है लेकिन उसके बावजूद वो बेरोज़गार क्यों फिर रहा है, क्यों CV लेके वो डिफरेंट इदारों में घूमे फिरे जा रहा है लेकिन उसके बावजूद उसे रोज़गार मैसर नहीं है। क्या वजह यही है कि उसने किसी हुनर को नहीं अपनाया, कोई फ़न नहीं सीखा? अगर इस तालीम के साथ साथ उसी इदारे में उसे कोई ना कोई ऐसी तालीम दी जाती जो कि फ़न और हुनर से रिलेट करती तो हो सकता है आज वो बेरोज़गार ना हमें दिखाई देता। तो इसी पे हम बात करें कि इस मसले को कितना हमें हाईलाइट करने की ज़रूरत है और कितना इस पे काम करने की ज़रूरत है कि अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को, अपनी ख़वातीन को जो घर बैठी हैं, जो बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि इस वक्त मुआशी हालात जो है वो हम सब के सामने हैं, तो इस मुआशी बहरान से निपटने के लिए, इससे निकलने के लिए कितना ज़रूरी है कि हम फ़न और हुनर को फ़रोग़ दें। मिशेल हमारे साथ है। मिशेल, ख़वातीन की हम बात कर रहे थे कि वो बच्चियाँ, वो ख़वातीन जो घर के कामकाज के बाद उनके पास बहुत ज़्यादा वक्त होता है, वो बाहर नहीं, लेकिन वो बाहर नहीं निकल सकती, तो कैसे इस तरह फ़न और हुनर की तालीम से उन्हें जो है वो मुतारिफ़ करवाया जाए ताकि वो इसको सीख सकें, सीख कर घर रहते हुए ही इस पे काम करके वो अपने जो घरेलू हालात है, जो मुआशी हालात हैं, उनको बेहतर कर सकें। सही, जैसे मैंने पहले भी बात की कि आप में पैशन की ज़रूरत है, आपको यकीन माने कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब आज सबसे बड़ा उस्ताद है। हाँ। आप अगर कुछ सीखना चाहें आपको वहाँ पे ढेरों चीज़ें मिल जाएंगी और आप कोई भी स्किल आराम से सीख सकते हैं। इसी तरह डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी अभी रिसेंटली एक मैं देख रही थी अल-खिदमत फाउंडेशन की तरफ से कराची और फिर लाहौर में स्टार्ट हुआ बनो काबिल के नाम से। उसमें वो डिफरेंट IT स्किल्स आपको सिखा रहे हैं, आपको सिर्फ 1-2-3 सेशंस लेने की ज़रूरत है और आप वो कर लेंगे। तो इतनी ज़्यादा स्किल्स हैं। इवन हमारी नौजवान नस्ल सोशल मीडिया का कितना इस्तेमाल करती है, कितना ज़्यादा, और वो बेजा इस्तेमाल, मतलब अपनी ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर। बिल्कुल। तो बस मैं यही कहती हूँ कि आप जो काम ऑलरेडी शौक की वजह से करें उसी को अपना प्रोफेशन बना लें। और सोशल मीडिया में इवन आप देखें आजकल हर किसी ने अपनी आप कह लें कि आपकी शॉप जो है या अपनी प्रोडक्ट या जो भी आप सर्विसेज सेल करें आप उसको डिजिटलाइज कर चुके हैं। तो हर किसी को ज़रूरत पड़ती है कि वो आप एक सोशल मीडिया मैनेजर है या सोशल मीडिया को मज़ीद ग्रो करना कैसा है। तो बहुत आसान चीज़ें जो आप सीखें और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने लग जाएं, ये एक बेसिक चीज़ है। और इसमें फिर आप अपने आप को एक्सप्लोर करें मज़ीद कि आप किस नीश में मज़ीद काम कर सकते हैं। और फिर आप एक्सप्लोर करते जाएं और सीखते जाएं और जो नीश आपको सही लगे उसमें आप कंटिन्यू कर लें। तो आपको कहीं बिल्कुल जाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक चीज़ तो ये है कि आपके पास सब कुछ मौजूद है, आप में बस पैशन हो कि मुझे ये काम करना है, शौक होना चाहिए बिल्कुल, और मुझे मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालना है। एटलीस्ट जो फर्स्ट स्टेप है वो लें, आगे जो है वो रास्ते खुद ब खुद बनना शुरू हो जाएंगे। और एक की जो है जिसकी मैं बात करना चाहूँगी, कंसिस्टेंट रहें, छोड़ ना दें। तो वो फिर इंशाल्लाह घबरा जाते हैं बहुत ज़्यादा, या फिर हमें लगा हम समझते हैं, ये चाहते हैं कि आज मैंने काम शुरू किया ना, कल मुझे इसका रिगार्ड मिलना शुरू हो जाए, कल से मैं माला माल हो जाऊँ। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हर चीज़ है वो टाइम टेकिंग है, वक्त मांगती है, और वक्त जब आप देंगे उसे तो देन वो आपको उस वक्त का पेबैक आपको ज़रूर मिलेगा। बट सब्र तो करें, मुसलसल आप उसमें मेहनत तो करते रहें, इस चीज़ की कमी है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं अब जैसे अपना बताऊं, 2 साल से मैं इस पे काम कर रही हूँ, मे बी 2.5 साल, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने एक पेंटिंग अपनी सेल की इंटरनेशनली। अच्छा। तो वो फिर अब आप कहती है कि मुझे भाई 2-2.5 साल हो गए हैं, यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा, बस छोड़ो, इस काम में कोई फ़ायदा नहीं है, और आप बस दिल बर्दाश्त होकर बैठ जाते हैं। जबकि वो अब टाइम आपने कैश करवाना था, क्योंकि अब वो आपके 2-2.5 साल 3 साल जो एक काम को चाहिए होते हैं वो आपने टाइम अपना पूरा कर लिया। बिल्कुल। अब उस टाइम के बाद आप कहते हैं नहीं इसको तो फ़ायदे ही नहीं है, बस छोड़ देती। इट मीन कि आप हिम्मत हार गए, आप में वो पैशन ही नहीं है। सही। और आपको शुरू में बिल्कुल इन्वेस्ट करना पड़ता है। आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप इस बात की बिल्कुल एक्सपेक्टेशन ना रखें कि आपको मिलेगा कुछ वापस। और ये तो बहुत बड़ी वो अच्छी किस्मत आपकी हुई तो मिल जाएगा। हाँ, ऐसा ही है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। और कभी कभी तो आप लोगों से ऐसा, मेरे घर वाले अल्हम्दुलिल्लाह सब ने बहुत सपोर्ट किया इसमें, और सब इतना इनकरेज भी करते हैं, उससे मजीद मुझे एम्पावरमेंट मिलती है कि मैं इस काम को घर वालों की जो सपोर्ट और मोटिवेशन होती है ना, आपको मजीद आगे बूस्ट करती है। बिल्कुल ऐसा ही है। लोग बाहर जो भी कहते रहें, घर वाले आपको अगर सपोर्ट कर रहे हैं ना, बार बार मोटिवेट कर रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो आप हिम्मत नहीं हारते। और वो भी उसमें भी है कि वो हर वक्त अप्रिशिएट भी नहीं करते, जहाँ गलती होती है तो वो ज़रूर बताते भी हैं कि हाँ ऐसा है। तो ज़रूरी है, वो बिल्कुल बहुत वो एक हेल्दी एक चीज़ है। तो वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट देते हैं।
اور اسی طرح پھر جب میں نے اسٹارٹ کیا تو ایون اب میں کاؤنٹ کری تھی لاسٹ ٹائم میں کچھ سوچ رہی تھی کہ ایگزیبیشن وغیرہ کا پلان کروں تو تب مجھے یاد ہے کہ اچھا مجھے اتنی پینٹنگس چاہیے ہوں گی اس کے لیے. اور جب میں کاؤنٹ کرنے بیٹھی تو مجھے احساس ہوا کہ 20 to 25 پینٹنگس تو میں گفٹ کر چکی ہوں لوگوں کو آلریڈی. تو وہ پھر اب مجھے دوبارہ سے اس پہ کام کرنا اور ایگزیبیشن کے لیے پلان کرنا ہے. لیکن یہ کہ آپ پھر وہی بات کہ اب 2-3 سال تک آپ نہ سوچیں کہ آپ کو واپس کچھ ملے گا. لیکن میں نے شروع میں تو بس شوق کے طور پہ اس کو پرسو کیا تھا کیونکہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا. جب بھی میں فارغ ہوتی تو میں لکھتی تھی اس طرح. تو اب یہ ہے کہ اب میں پروفیشنلی اس کو کر رہی ہوں. گریٹ. اور ہونا بھی ایسی چاہیے, انسان کے اندر ایک شوق ہونا چاہیے, اسی شوق کہ جذبے کو وہ سامنے رکھتے ہوئے اگر اپنا کام کرے گا ڈیفینیٹلی اس کو جو ہے وہ کامیابی ضرور ملتی ہے. اچھا وہ لوگ جو تعلیم یافتہ تو ہیں, اسپیشلی میں چونکہ نوجوانوں کو اس لیے ٹارگٹ کر رہی ہوں کیونکہ اس وقت ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ ہمیں بے روزگار دکھائی دے رہا ہے, اور یہی ایک وجہ ہے کہ ہم جو ہے وہ معاشی بحران کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور ایک یہ بے شمار چیلنجز ہمارے سامنے, اور ایک بہت بڑا چیلنج بے روزگاری ہے, اور اس میں جو زیادہ حصہ ہے جو طبقہ ہے وہ ہمارے نوجوان نسل ہے. تو اس لیے یہ سوال نوجوانوں کے حوالے سے یہ کہ تعلیم یافتہ ہمارے نوجوان ہیں, ڈگری جیسے میں نے پہلے بھی بات کی ان کے پاس موجود ہے, لیکن وہ کسی فن کسی ہنر کو سیکھنے کی طرف اتنی توجہ کیوں نہیں دے پا رہے, انہیں اس طرف لایا نہیں جا رہا, یا انہیں غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ ایجوکیشن سے ہٹ کے, ڈگری سے ہٹ کے اگر آپ کچھ کریں گے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. دیکھیں فلا تو ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ہے نا کہ اس میں آپ دیکھیں شروع سے کبھی کسی نے نہیں بتایا کہ آپ جو ہے آپ کوئی اسکل بھی سیکھیں جس کی آپ کو ضرورت پڑے گی. یہاں ہمارے 18-20 سال تو اسی ایجوکیشن میں گزر جاتے ہیں, اور جب وہاں سے انسٹیٹیوٹ سے لوگ نکلتے ہیں اور وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنا ہم نے انویسٹ کیا اب کیا. تو اس میں یہ ہے کہ اب میں دیکھ رہی ہوں معاشرے میں یہ چینج کہ لوگ اسکلس کی طرف آ رہے ہیں. ضرورت ہے, ورنہ وہی سلسلہ وہ جو برین ڈرین کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. بالکل پھر آپ کو اپنا ملک چھوڑ کے کہیں اور شفٹ ہونا پڑتا ہے. اور ملک چھوڑنے کے لیے بھی آپ کیسے چھوڑیں گے, جب تک آپ میں اسکل ہوگی تو آپ کچھ جا کے دوسروں کو بھی دیں گے. ہم ڈگری کو یوٹیلائز کریں گے ڈگری کو. تو وہ پھر یہی ہے کہ اب نہیں الحمدللہ یہ چینج آ رہا ہے یوتھ میں ماشاءاللہ, بچے بھی یہ کام کر رہے ہیں. تو گھر بیٹھ کے انشاءاللہ ماشاءاللہ سب یہ اس طرح سے اس طرف آ رہے ہیں, اب اسکلس سیکھ رہے ہیں. تو ڈفرینٹ اسکلس کی بات کرتے ہیں جس میں اگر ہم دیکھیں تو آٹو ورک شاپ ہے, ٹیلر کا کام ہے, الیکٹریشین کا کام ہے, اس طرح کے اور جو دیگر شعبے ہیں. دیکھیں یہ بھی تو ایک بہت بڑا ہنر ہے. بالکل یہ اگر میں کہوں آپ سے کہ آپ جو ہے وہ ورک شاپ کا کام کریں یا آپ الیکٹریشین کا کام کریں یا میں کروں, نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہمارا کام نہیں, ہم میں یہ ہنر نہیں ہے. لیکن جو لوگ یہ کرتے ہیں, یہاں پہ یہ بھی المیہ ہے, ہمارا مائنڈ سیٹ ہے, اس پہ بھی ضرور آپ بتائیں کہ لوگ کیوں اتنا حقارت کی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ بہت چھوٹی فیلڈ, چھوٹا کام سمجھا جاتا ہے اور اتنا رسپیکٹ نہیں دیے جا رہے اس ہنر کو. وائی؟ بالکل کام تو کام ہے. بالکل ایسے ہی, اگر وہ کام نہیں کریں گے تو ہم محتاج رہیں گے ان کے کہ وہ کون کرے گا. میں تو اس چیز کو مانتی ہوں کہ ایک انسان جو اگر سڑک کے کنارے بیٹھ کے آپ کے جوتے کو بھی سی رہا ہے اور جو دوسرا انسان کسی آفس میں بیٹھ کے کمپیوٹر پہ بھی کام کر رہا ہے, دونوں برابر کی رسپیکٹ کے حقدار ہیں. تو کام ہے, بالکل ہنر ہے, اللہ تعالیٰ نے بنایا, ہنر کے ساتھ علم کے ساتھ ہنر اللہ تعالیٰ نے دیا. تو پھر یہ ہے کہ یہ تو آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ لوگ اس طرح بہیو کرتے ہیں, اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. جبکہ دیکھا جائے تو ان کے بغیر ہم نہیں چل سکتے. بالکل آپ کا جوتا ٹوٹ گیا, جب تک وہ موچی سلائی نہیں کرے گا آپ کیسے اس کو پہن کے دوبارہ جائیں گے؟ ننگے پاؤں چل جائیں گے. صحیح. پیغام کیا دیں گے اسپیشلی میں کہوں گی کہ ہمارے نوجوانوں کو, بچیوں کو, ہمارے جو بچے ہیں ان کو پیغام دیں کہ ہمیں انڈیپینڈنٹ ہونے کی ضرورت ہے. اب ماں باپ کے پیسے ٹھیک ہے اگر ان کے پاس ہے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن کوشش کریں کہ انڈیپینڈنٹ ہو کیونکہ اس میں کوئی بہت بڑا طبقہ بے روزگار ہے. تو کیا انہیں پیغام کیا دیں گی, کس طرح سے وہ جو ہے وہ اس فن اور ہنر کی طرف خود کو لے کر آئیں؟ بس وہی بات کہ آپ پیشن اپنے رکھیں, اس انرجی کو بحال رکھیں جو آپ کو کچھ کرنے پہ مدد دے. اور انڈیپینڈنٹ ہونے کی اتنی پرکس ہیں کہ آپ ایک دفعہ ہو جائیں تو آپ پھر جو ہے وہ پھر آپ کو ضرورت نہیں رہتی کسی کی. اور لیکن یہ بھی کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بالکل ہی ہم انڈیپینڈنٹ ہیں, پیرنٹس کی ہمیں ضرورت رہتی ہے اور باقی تو وہ والدین وہ تو ہمیشہ ہر راہ پہ ضرورت رہتی ہے. تھینک یو سو مچ ماشاءاللہ, آپ نے وقت دے, اتنی اہم ڈسکشن رہی. ناظرین, ہمیں ہمارے نوجوانوں کو, ہمارے بچوں کو, بچیوں کو انڈیپینڈنٹ کرنے کی ضرورت ہے. انہیں جہاں ہم اتنی اچھی اعلیٰ تعلیم انہیں دلواتے ہیں وہیں پہ ساتھ کوشش کریں کسی فن, کسی ہنر کی طرف بھی انہیں لے کر آئیں کہ خدا نخواستہ اگر انہیں جاب نہیں ملتی, وہ اچھے بزنس اپنے کسی جاب کو نہیں ڈراپ کر سکتے, تو وہ کوئی اپنا اچھا کام, کوئی کاروبار کر سکے تاکہ وہ بے روزگار نہ رہیں. تاکہ یہ جو اس وقت معاشی صورتحال آپ جس سے ہم سب دوچار ہیں, ہم سب جن حالات سے گزر رہے ہیں, اس حالات کا ایٹ لیسٹ سامنا کرنا وہ جانتے ہو, وہ اپنے حالات کو بہتر کرنا جانتے ہو. تو اس پہ ہم سب کو جو ہے وہ اشد سوچنے کی ضرورت ہے.
ब्रेक की जाने बढ़ना। ब्रेक के बाद अगला जो हमारा टॉपिक होगा इस पर हम डिस्कशन करेंगे, जो कि कुतुब बीनी के हवाले से होगा, और किताब जो कि आपको पता है हमेशा से बेहतरीन दोस्त रही है, तो इस पर इंशाल्लाह इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा दूसरा टॉपिक जो है जिसमें हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, कुतुब बीनी की अहमियत पे बात करेंगे। कहते हैं ना कि रातों को चलती रहती हैं मोबाइल पे उंगलियां, सीने पे किताब रख के सोए एक अरसा बीत गया। यकीनन एक लम्हा फ़िक्र है, गौर करने वाली बात है कि रात भर हम देर तक मोबाइल यूज़ करते रहते हैं, लेकिन किताब के साथ हमारी दोस्ती कितनी जो है वो रह चुकी है। हमेशा से हम सुनते थे अपने बड़ों से, बुज़ुर्गों से कि किताब आपका एक बेहतरीन जो है वो दोस्त है, आपको ज़िंदगी जीने का एक मकसद देता है, आपको एक तरीका जो है वो सिखाता है। लेकिन आज हम किताब की जो अहमियत है उससे कितना वाकिफ़ है, या आज के जो बच्चे हैं वो कितनी इसकी अहमियत से जो है वो इसको समझते हैं और इसको अडॉप्ट किए हुए, आज भी मोहब्बत करते हैं किताब से, आज भी मोबाइल से ज़्यादा किताब पढ़ने को जो है वो फ़ोकियत देते हैं। इसी पे हम बात करेंगे, और इस पे डिस्कशन के लिए जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है उनका तारुफ़ करवाते हुए, क्योंकि हम आपको पता है कि सच सवेरा प्रोग्राम के अंदर हमेशा से जो है वो नौजवानों को प्रमोट किया जाता है, उनको अप्रिशिएट किया जाता है, उनको एक रास्ता दिखाने की कोशिश की जाती है कि अगर कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज हो रहे हैं तो उनकी कन्फ्यूजन को दूर किया जाए और पॉजिटिव रास्ते पे उन्हें लेकर आया जाए। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं माशाल्लाह से उन्हीं यूथ का हिस्सा है, उन्हीं नौजवानों में उनका शुमार होता है। लेकिन जब हम उनके टैलेंट की बात करते हैं, जब हम नौजवानों को सराहने की बात करते हैं, तो आज का हमारा ये जो गेस्ट, आज का हमारा ये जो नौजवान है, बहुत ही कम उम्री में माशाल्लाह एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मैं कहूँ तो हासिल कर चुके हैं, जो कि एक माँ बाप के लिए एक बड़े फ़ख्र की बात होती है जब उनका बच्चा बहुत ही कम उम्र में कोई ना कोई ऐसा कारनामा सरअंजाम देता है। तो आज के नौजवान जो आज का गेस्ट हमारे हैं, उन्होंने कम उम्री में माशाल्लाह से 6 बुक्स लिखी हैं जो कि पब्लिश हो चुकी हैं, और 7वीं बुक जो है वो कुछ ही दिनों में पब्लिश होने वाली है। आप भी हैरान हो रहे होंगे कि इतनी कम उम्र में इतना बड़ा कारनामा कौन सर अंजाम दे सकता है। जनाब, बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे, बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो यकीनन ऐसे काम कर सकते हैं, उन्हें अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। तो हमारे साथ मौजूद हैं जी हमाद अहमद। अस्सलाम वालेकुम हमाद। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो हमाद, ठीक हो? अल्लाह का करम, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक। पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह, इतनी कम उम्र में आपने इतने बड़े कारनामे से अंजाम दिए, इतनी बड़ी अचीवमेंट। थैंक यू सो मच। अच्छा हमारा आज का हमारा पहला सवाल मैं चाहूँगी कि आप अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो नाज़रीन के सामने रखें कि इस वक्त दौरे हाजिर के अंदर कुतुब बीनी के फ़वाइद को कैसे देख रहे हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ एक्सेप्ट माई ग्रेटिट्यूड फॉर इनवाइटिंग मी, इट्स प्लेजर टू बी हियर। आपका जो क्वेश्चन है वो अगर आज के दौर में देखा जाए तो वो एक बहुत बैकवर्ड हमने जो है ना कर दिया है। कुतुब बीनी अगर मैं कहूँ कि हमारे वजूद की दलील है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि हमें एक किताब से ही पता लगता है कि हम क्या हैं, हमें किसने पैदा किया है, हम किस लिए यहाँ पर आए हैं। और अगर हम ये देखें कि हमें अल्लाह ताला की तरफ से पहला हुक्म क्या दिया गया था, और वो भी पढ़ना था, बिल्कुल, और हमने आज उसी को पीछे छोड़ दिया। आगाज़ हुआ तो हमें उस लफ्ज़ को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए इसकी अहमियत को समझ जाना चाहिए। तो हमें किताबों को इतना लाना चाहिए कि इकबाल का वो शेर सच हो जाए कि अपने मन में डूब के पा जा सरागे ज़िंदगी, तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। यानी कि अगर हम किताब पढ़ते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, हमें खुद का पता लगता है कि हम क्या हैं, हमें खुद आती है, शनासाई आती है। आजकल के दौर में जहाँ पर देखा जाए पेरेंट्स के हिसाब से तो वो बच्चों को लेकर जाते हैं इंग्लिश की तरफ। आजकल वो स्कूल्स आ गए हैं, ग्रामर्स और उनकी तरफ, इंग्लिश में भी, लेकिन किताबों को तो पढ़ें। अगर उर्दू नहीं पढ़ने आते तो इंग्लिश में पढ़ लें। मैं न्यूली रीडर्स को यही सजेस्ट करता हूँ कि हमेशा फिक्शन की तरफ जाएँ और स्टोरीज बेस्ड पढ़ेंगे। उसमें ये एक होता है कि अगर बोरिंग किताब पढ़ रहे होंगे ना, जहाँ पे फुल स्टॉप आएगा बच्चा छोड़ देगा, और अगर आप स्टोरी बेस्ड पढ़ रहे हो वो नुक्ता आएगा, क्यूरियोसिटी रहेगी, आप आगे चलोगे। हाँ बिल्कुल। तो कुतुब बीनी हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है, तो बच्चा भी इन्वॉल्व रहता है, टच रहता है। हाँ। तो किताबें जो है हमें सिखाती हैं कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, हमें ये बताती हैं कि माशरे में रहना कैसे है। किताबें ही हमें बताती हैं कि हम क्या हैं और हमने दूसरों के साथ क्या सलूक करना है, जो कि मेरे हिसाब से अब बहुत कम होता जा रहा है, और शायद आने वाले
لمحات میں یہ اور کم ہو جائے گا، لیکن میں اس کے لیے کوشش ہوں اور عوام سے بھی ساتھ چاہتا ہوں۔ زبردست، آپ سے مزید بھی جانتے ہیں، کچھ ٹپس بھی لیتے ہیں اپنے نوجوانوں کے لیے کہ وہ کس طرح سے اس طرف آ سکتے ہیں۔ آپ نے جو بکس لکھی ہیں، جو آپ نے ایک بہت بڑی جو اچیومنٹس حاصل کی، اسی حوالے سے ہماری ٹیم نے ایک لک تیار کیا ہے، وہ دیکھتے ہیں، ناظرین کو بھی دکھاتے ہیں، پھر ڈسکشن کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ جی لیکن ویلکم بیک ناظرین، دیکھا آپ نے کہ جب نوجوان اپنا نام روشن کرتا ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے اس ملک کا نام بھی روشن کرتا ہے، اپنے معاشرے کو بھی کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ جب اتنی کم عمری میں اتنے بڑے کارنامے ہوں، اتنی بڑی اچیومنٹس ہوں، تو یقیناً ماں باپ کا سر بھی فخر سے جو ہے وہ بلند ہو جاتا ہے۔ تو ہر بچے کی یہی کوشش ہونی چاہیے۔ حماد، مجھے یہ بتائیں کتنے عمر کے تھے آپ جب آپ کو لگا کہ آپ میں یہ ایک شوق ہے یا ایک ٹیلنٹ ہے کہ آپ رائٹر ہیں، لکھ سکتے ہیں؟ میں 16 سال کا تھا جب میں نے اپنی پہلی کتاب کمپلیٹ کی اور وہ پبلش ہوئی۔ 16 ایئرز میں آپ نے کمپلیٹ کی؟ جی، واو۔ اور وہ پبلش ہوئی تھی خودی اور شناسائی کے نام سے۔ اچھا۔ اس کتاب کو لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ ایسے واقعات ہو رہے تھے کہ میرے کچھ دوستوں نے سوسائڈ کر لی تھی کہ ان کے مارکس نہیں آئے تھے اچھے، تو وہ میرے دل پر بات رہ گئی کہ ایسا کیوں ہے کہ ہمارے معاشرے میں صرف مارکس ہی کاؤنٹ کیے جاتے ہیں۔ انہی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس پہ آئے۔ اس پہ مزید ہم ڈسکشن کرتے ہیں، بریک لے لیے ناظرین۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیے کہ بڑا اچھا انہوں نے پوائنٹ جو ہے، ایک اہم پوائنٹ ہائی لائٹ کیا کہ نمبروں کی ریس میں جب ہم آ جاتے ہیں، نمبروں کی دوڑ میں جب ہم آ جاتے ہیں، تو یقیناً یہ واقعات آپ نے دیکھے ہوں گے، سنے ہوں گے کہ بچے، ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ خودکشی کر لیتے ہیں، زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں۔ سوسائٹی پریشر، والدین کی طرف سے پریشر کہ نمبر آنے چاہیے، اول آپ نے آنا ہے۔ بھائی اس کے اندر ایک اور ٹیلنٹ بھی ہو سکتا ہے، اس کو دیکھ لو آپ۔ نمبروں کی ریس میں ہم کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ یہ بھی ایک بڑا اچھا پوائنٹ انہوں نے ریز کیا، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور یہ نوجوانوں میں یہ ایشوز آج کل ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مزید ہم جانیں گے کہ کس طرح سے کتب بینی کے جو فوائد ہے، جو اہمیت، اس کو ہم اجاگر کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا۔ آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک جس میں ہم بات کریں کتب بینی کے فوائد پہ بات کی جا رہی ہے، کس طرح سے اس کو مزید اجاگر کر سکتے ہیں، کیسے اس کی اہمیت سے اپنے نوجوانوں کو آگاہ کر سکتے ہیں کہ کتابیں بہت ہی خوبصورت بہترین دوست ہیں، آپ کو زندگی جینے کا طریقہ جو ہے وہ بتاتی ہیں، سکھاتی ہیں۔ حماد ہمارے ساتھ ہیں۔ حماد، مجھے یہ بتائیں کہ ہم جب کتابوں کی بات کرتے ہیں، آپ کو سیدھا راستہ دکھاتی ہیں، آپ کو زندگی جینے کا ایک جو طریقہ ہے، جو اصول ہیں وہ دکھاتی ہیں، آپ کو ایک امید کی روشنی کے طور پہ آپ کے سامنے آتی ہیں، جیسے کہ پہلا لفظ اقرا جو ہے وہ آیا، اور جب ہم دیکھتے ہیں پہلی جماعت سے لے کر ماسٹرز کرنے تک جو ہے وہ کتابوں کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن جب آج ہم دیکھتے ہیں تو کتب بینی سے منہ کیوں چھپا رہے ہیں ہم؟ کیا وجہ ہے؟ اگر کتب بینی کی بات کی جائے تو یہ ایک ایسا ہمارے پاس آلہ ہے جو ہمیں فرش سے عرش تک، یا آپ کہہ سکتے ہیں خاک سے افلاک تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم کتابوں سے اب دور کیوں ہو رہے ہیں، تو ہمارے انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہے ہیں، ہم سوشل میڈیا پہ ہر ٹائم لگے رہتے ہیں۔ آپ کو جو چیز پڑھ کے
ملتی ہے وہی آپ کو ویژول ایڈز میں دی جاتی ہے. اب اگر آپ پری اسکولنگ کی بات کریں تو وہاں پر اب بچوں کو کارٹونز کے ذریعے ویڈیوز کے ذریعے پڑھانا اسٹارٹ کر دیا گیا, اور میرے نزدیک ایسے پڑھائی ممکن نہیں ہوتی جب تک آپ کے ہاتھ میں کوئی کتاب نہ ہو. آپ کے ہاتھ میں جب ہارڈ فارم میں کچھ ہوتا ہے تو اس سے وہ برکت بنتی ہے, تو وہ لگتا ہے کہ وہ برکت ہم میں سے ختم ہوتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے ہم کتابوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو اگر جو ہے نا یہ سجیسٹ کیا جائے کہ ہمارے بچوں کو ان ویژول گرافک کی بجائے کتابوں کی طرف واپس رجحانات لانے پڑیں گے, تو یہ اسکول سے جو ہے نا ہم انہی کتابوں کو عام کرنا اسٹارٹ کریں گے. ٹیچر سجیسٹ کریں گے. وہ وقت تھا نا اسکول جاتے تھے, اگر ہم بچوں کی بات کریں, وہ پہلی جماعت سے جب ہم بات کریں تو کتابوں سے پڑھایا جاتا تھا, چھوٹی چھوٹی چیزیں بتائی جاتی تھی, پھر کہا جاتا تھا ان میں کلر جو ہے وہ آپ نے فل کرنے ہیں. لیکن جب ہم ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے اس کے بھی یہ جدید تقاضوں کو مد نظر رکھے تو ضرورت ہے, اس کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے, اوائڈ نہیں کر سکتے, کیونکہ اگر اس کے بغیر ہم چلیں گے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے, کیونکہ یہ بھی ضرورت ہے ہماری. لیکن اس کو ضرورت سے زیادہ اس کا یوٹیلائز کرنا, اور جو ہماری ایک پہچان ہے یا جس سے ہم اور زیادہ سیکھ سکتے ہیں, کتاب جو کہ بہترین دوست ہے, اگر اس دوست کو چھوڑ کے ہم ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کر لیں گے 100%, تو کہیں نہ کہیں پرابلم تو پھر رہے گی ہماری, جو ہم تعلیم و تربیت کی بات کرتے ہیں. بالکل. اگر آپ دیکھیں کہ آپ اگر ویڈیوز کے ذریعے پڑھانا اسٹارٹ کرتے ہیں, آپ کسی بھی جگہ پہ اسے اسٹاپ لگا سکتے ہیں. اگر آپ بک پڑھتے ہیں تو آپ میں کنسسٹنسی آتی ہے, آپ پہ وہ امپیکٹ رہتا ہے, آپ اس چیز کو پڑھ رہے ہو, آپ کی آنکھیں, آپ کے مسلز, آپ کے نیورو پاتھس اس چیز کو یوٹیلائز کر رہے ہیں, تو آپ کی گروتھ ہوتی چلی جاتی ہے, مینٹلی بھی, اس کے بعد انٹلیکچولی بھی. لیکن اگر گرافکس کے ذریعے چلیں گے تو یہ چیز آپ کے نیورو پاتھس میں اتنا افیکٹ نہیں کرے گی جتنا بک کرتی ہے. تو وہ ہمیں اسے سائڈ پہ لانا پڑے گا. دیکھیں آپ بچپن میں ہم جب ہمارے پاس بک نہیں ہوتی تھی, ہمیں ٹیچر مارتے ہوتے تھے, سزا دی جاتی تھی. لیکن اب وہ ایک سینیریو ہی بالکل چینج ہوتا چلا جا رہا ہے, اور اس کی کوئی سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. ساری بکس جو ہیں وہ ہم ساتھ لے کر صبح اٹھ کے بیگ چیک کرتے تھے کہ سارے کتابیں اس میں موجود ہیں. لیکن آج کا بچہ کیا ہے, ایک جو ہے ساتھ کاپی لے جائے گا, رجسٹر لے جائے گا, اور ایک آدھی کتاب لے جائے گا, سارا باقی تو ڈیجیٹل ہے, اس نے موبائل سے کرنا ہے. بالکل. اور اسی میں پھر پیرنٹس کا بھی تھوڑا بہت آتا ہے کہ وہ بچوں کو جو ہے نا تھوڑا زیادہ فری ہینڈ دینا اسٹارٹ ہو گئے ہیں. یہاں ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے بات کی تھی, وہ آپ نے جو پہلی بک کا جہاں پہ کہا تھا آپ کو شوق جو لگا تھا, اس میں ابھی بچوں کے اور والدین کی میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ جہاں سوسائٹی پریشر, والدین کی طرف سے پریشر آ جاتا ہے کہ آپ نے اچھے نمبر لے کر آنے, جب اب اس میں جیسے آپ کی بات کریں, آپ میں ایک لکھنے کی وہ ایک جنون تھا, ایک جذبہ تھا, شوق تھا, اگر آپ دیکھیں تو پڑھائی کی طرف ہو سکتا ہے, آپ کو رجحان اتنا نہ ہو, نمبر آپ اتنے اچھے نہ لا سکتے ہو, لیکن ایک اچھے رائٹر آپ بن سکتے, کیونکہ آپ میں وہ ایک صلاحیت تھی. اور وہیں پہ اگر والدین کا پریشر آ جائے, سوسائٹی پریشر آ جائے, تو اب دل برداشت ہو جاتے ہیں. یہی چیز نوجوانوں میں کیوں زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے کہ والدین توجہ نہیں دے پا رہے کہ میرا بچہ ایک اچھا رائٹر بن سکتا ہے, کوئی اور اس کے اندر ہنر ہو سکتا ہے, بنسبت کہ میں اسے ڈگری میں لگاؤں کہ ڈاکٹر بنو, انجینئر بنو, آپ نے اول پوزیشن جو ہے وہ حاصل کرنی ہے. دیکھیں ہماری سوسائٹی میں جب بچہ پیدا ہوتا جاتا ہے نا, تب اسے کچھ مین فیلڈز ہیں جس میں فوکس کیا جاتا ہے کہ بچہ یہ بنے گا. بالکل, اب بچے کا جانا ہے, تمہیں ڈاکٹر بننا ہے, تم نے انجینئر بننا ہے, اور تو تم کچھ کر نہیں سکتے. بالکل, بچے کا انٹرسٹ آرٹس میں ہو سکتا ہے, سائنس میں ہو سکتا ہے, کلچر میں ہو سکتا ہے, جیسا میرا رائٹنگ میں ہے. تو وہ پیرنٹس کا ایک پریشر آ جاتا ہے. اب بینگ اے یونیورسٹی اسٹوڈنٹ, اب میرے پیرنٹس کو نہیں پتا کہ ہم یونیورسٹی میں کیا کیا بیئر کرتے ہیں, کتنا اسٹریس لینا پڑتا ہے ہمیں. لیکن پھر بھی اگر کہیں گھر والے کے 3.5 سے اوپر لانا ہے, ہم محنت کے باوجود نہ لائیں, وہ والدین کی اتنی امیدیں ہوتی ہیں ہم سے کہ وہ پھر ہم ڈس ہارٹ ہوتے ہیں. پھر وہ بچہ جو ہے یا ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, پھر وہ اکیلا اندر گھٹ گھٹ کے وہ پھر جس طرح میرے دوست نے سوسائڈ کی, وہ 2 بھائی تھے, ان دونوں نے اکٹھے سوسائڈ کیا, اور ان کے مارکس اتنے بھی برے نہیں تھے, 1100 میں سے سم تھنگ 850 اور اتنے تھے. لیکن پھر بھی ان کے والدین نے انہیں 90+ کا کہا ہوا تھا, جس کی وجہ سے جو ہے نا انہیں یہ اسٹیپ لینا پڑ گیا. یہ دیکھیے, مطلب یہاں والدین نے 90+ کا کہا تھا, 90+ نہیں آئے, دونوں بچے ان سے جدا ہو گئے. کیا یہ درست تھا, یا اگر کہتے کہ کوئی بات نہیں بیٹا, نمبر اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں, مقصد ہے ایک اچھا انسان بننا. تعلیم کا کیا مقصد ہے, تعلیم ہم کیوں حاصل کرتے ہیں, ایک اچھا انسان بننے کے لیے. تب ایک اچھا بزنس مین, ٹھیک ہے فائن, ضرورت ہو سکتی ہے, لیکن یہ چیز زیادہ میٹر کرتی ہے. بالکل, آپ اگر ایز اے سٹیزن دیکھیں تو ہمارے میں اخلاقیات اب بالکل کم آ رہے ہیں, ہمارا ٹیمپر لیول بہت لو ہو چکا ہے. اس وجہ سے کیونکہ ہم نے ان ساری چیزوں کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے. ہم نمبر بچوں کو زیادہ دکھاتے ہیں, ہم جو ہے بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ نے یہ بننا ہے, ہم یہ ہیں, آپ نے بھی یہ بننا ہے, ہم نے آپ سے زیادہ آگے جانا ہے.
یا جو ہم نہیں بن سکتے وہ بچوں کو کہتے ہیں کہ تم نے بننا ہے. بالکل. میرے دوست کا بیٹا یہ ہے, آپ نے بھی یہی کرنا ہے, اس کی پے اتنی ہے, آپ سیلری پہ آ جاتے ہو, پاور پہ آ جاتے ہو, کمپٹیشن پہ آ جاتے ہو, تو بچہ پھر اسی چیز کو بیئر نہیں کر سکتا, جس کی وجہ سے اس پہ مینٹلی بہت جو ہے نا وہ اسٹریس لیتا ہے, اور پھر وہ ڈفرینٹ اسٹیپس لے لیتے ہیں. اچھا, جب آپ نے 16 ایئرز میں آپ نے کہا کہ آپ کے ایک بک پبلش ہو چکی تھی, تو والدین کا کیا رسپانس تھا, کیا ریئیکشن تھا, شاک ہوئے تھے یا خوشی ہوئی تھی؟ اگر بیک گراؤنڈ کو دیکھا جائے تو میرے والد صاحب سیلف ڈیفینس پیڈ امپلائی ہیں, میری والدہ ٹیچر تھی, تو ان کے ساتھ جانا, بچوں کو پڑھاتے رہنا, تو تھوڑا بہت مائنڈ تھا اس طرف. لیکن جب میری کتاب میں نے لکھنا اسٹارٹ کی, میرے گھر والوں کو نہیں پتہ تھا کتاب کمپلیٹ ہوگی, میرے گھر والوں کو نہیں پتہ تھا. میں نے کتاب پبلش کر لی, میرے گھر والوں کو نہیں پتا تھا. ایک دم کتاب لا کے گھر بتائی کہ یہ میری کتاب پبلش ہو گئی ہے, تو وہ ایک دم شوق ہوئے کہ یار یہ کیا, مطلب انہوں نے اندر سے کھول کے دیکھا, واقعی یہ نام تو ہمارے بیٹے کا آ رہا ہے, مذاق تو نہیں کر رہا. ہاں یہ کور پہ تو چلو پکچر ایڈٹ ہو جاتی ہے, یہ تو اندر بھی اس کا نام لکھا ہے. تو ایک شوق لگا. پھر اس کے بعد ایونٹس وغیرہ پہ جانا, مختلف جگہ سے اپریسیشن ایوارڈ, تو پھر وہ والدین کا جو ہے نا ایک ان کی طرف سے سپورٹ ملتی رہی, وہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں. اب بھی جہاں بھی جاتا ہوں والدین کی تعریف ہوتی ہے, تو میرے لیے بھی ایک موٹیویشن ہے کہ جو ہے والدین کی عزت. والدین کو یہی ایک ان کے لیے ایک اچھی بات, ایک خوشی کی بات ہونی چاہیے کہ ان کا بچہ کم عمری میں جو ہے وہ اپنا نام بنا رہا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ نہ صرف اپنا بلکہ اپنے والدین کا نام روشن کر رہا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ملک کا نام بھی, کہ یہ بھائی فلاں ملک کا بچہ ہے, اتنی کم عمر میں اتنے اچھے, اتنا ٹیلنٹ رکھتا ہے. میں یہاں پہ ایک ہائی لائٹ کرتا چلوں کہ کووڈ کے ڈیز تھے, ہم باہر نکلتے نہیں تھے, والد صاحب نکلنے بھی نہیں دیتے تھے, تو سوشل میڈیا سے مجھے پتہ لگا کہ برٹش کاؤنسل ایک ایوارڈ لگاتا ہے رائٹرز کا, کہ آپ اپنے رائٹنگ سبمٹ کراؤ تو آپ کو ایوارڈ دیتے ہیں. تو اس کی فیس تھی $60, جو کہ میں نے خود جو ہے نا آگے پیچھے سے کر کے ارینج کر کے. اسٹوری آپ کی مکمل کرتے ہیں, بریک ہم نے لینی ہے. بریک کے بعد یہ جو انٹرسٹنگ ہمات کی اسٹوری ہے یہ جاننا بڑا ضروری ہے, تاکہ جو نوجوان ہمیں سن رہے ہیں وہ بھی موٹیویٹ ہو سکے, انہیں بھی ایک موٹیویشن ملے کہ اگر ہمات کر سکتے ہیں جناب تو آپ لوگ کیوں نہیں کر سکتے. اس پہ بات کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا جو دوسرا موضوع ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں, کتب بینی کے فوائد پہ بات کی جا رہی ہے. اس وقت جب ہم نوجوانوں کو دیکھتے ہیں, ٹیکنالوجی کا دور ہے, سوشل میڈیا, موبائل فون, گیجٹ سب کے پاس ہیں, لیکن کتاب سے دوستی رکھنا جو ہے وہ ہمارے لیے کتنا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے, کتنا ضروری ہے اس وقت دور حاضر کی. جب ہم بات کرتے ہیں جہاں ہر دوسرا انسان جو ہے وہ انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہے, تو کتاب کو دوست بنانے سے کس طرح سے وہ ان حالات سے خود کو باہر نکال سکتا ہے, اسی پہ ہم بات کریں. وعدہ ہمارے ساتھ ہے, وعدہ آپ اپنی ایک اسٹوری ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے کہ کس طرح آپ نے اپنی بک جو ہے وہ پبلش کروائی, وہ بتائیں. کووڈ کے دنوں میں ہم گھر میں ہوا کرتے تھے, تو اس ٹائم پہ سوشل میڈیا سکرول کرتے ہوئے, کیونکہ میرا جو ہے نا سارا انسٹا یا فیس بک یا گوگل سارا رائٹنگ سے متعلق تھا, تو وہاں سے مجھے آئیڈیا ہوا کہ برٹش کاؤنسل ایک ایوارڈ منعقد کرتا ہے جو رائٹرز کے لیے ہوتا ہے. تو میں نے مجھے جیتنے کی غرض سے نہیں, صرف اس غرض سے کہ میں جو ہے نا اس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہوں. میں نے اس میں حصہ لیا, اس کی فیس بھی میں نے خود دی, پیرنٹس کو نہیں بتایا. اس میں نے اپنی جب سبمیشن کی تو وہ پاکستان میں جو ہے 7th نمبر پر, یعنی کہ پاکستان میں سے 10 رائٹر سلیکٹ ہوتے ہیں, ان میں 7ویں نمبر پر پہلے میں تھا, پھر اگلے راؤنڈ میں 3rd پہ, اور پھر پوری دنیا میں سے پہلے نمبر میں میں تھا. اور اس ٹائم پہ میرے پاس ایک انٹرنیشنل ایوارڈ بھی ہے جیسے برٹش کاؤنسل جو ہے نا وہ دیتا ہے. تو جب والدین کی سارا سینیریو دیکھتے ہیں, ساری کنڈیشن صورتحال دیکھتے ہیں, تو کیا کہتے ہیں, کیا فیل کرتے ہیں؟ جب یہ ایوارڈ مجھے, کیونکہ باہر کے ٹائمنگ کے مطابق جب مجھے پتہ لگا تو یہاں پہ رات تھی, تو گھر والے سو رہے تھے, میں اتنا خوش ہوا کہ میں نے انہیں جگا دیا جا کے. اور پھر اس ٹائم پہ پیرنٹس اتنے خوش تھے کہ میں نے انہیں 2 بجے جگایا, اور ہم 6-7 بجے تک بیٹھ کے باتیں کرتے رہے آپس میں. والدین خوش رہے, بابا نے آفس بھی جانا ہوتا لیکن وہ سوئے نہیں. تو وہ ان کی طرف سے ایک ریگولر سپورٹ ملتی ہے. ظاہر ہے کہ میں میکینیکل کا اسٹوڈنٹ ہوں, تھوڑی بہت پڑھائی لیگ کر جاتی ہے میری ان کی وجہ سے, لیکن انہیں جو ہے نا کبھی انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ آپ یہ کام چھوڑ دو یا اپنی دوسری پڑھائی پر توجہ دو یا انجینئر بنو. وہ ریگولر سپورٹ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے میں آج یہاں پہ بیٹھا ہوں. اچھا, ہمیں دیکھنے میں ایک سروے کے مطابق پتہ چلا ہے کہ تقریباً 9% لوگ جو ہیں وہ کتب بینی کا شوق رکھتے ہیں, یعنی کہ 100 میں اگر ہم 9% مطلب بات کریں تو نہ ہونے کے برابر ہے. تو کیا یہ خدشہ ظاہر نہیں کر رہا کہ اگر یہی صورتحال رہی, اسی طرح لوگ کتب بینی سے دور ہوتے رہے, تو جس طرح ہماری لائبریریاں ویران ہوتی جا رہی ہیں, جو ہماری کتابیں وہاں پہ پڑی ہیں, جو اتنی
नायाब वो चीज़ें किताबें हैं जो हमारी लाइब्रेरीज़ में है, कि वो दीमक की नज़र ना हो जाए? बेशक ये बात तो सच है कि हमारा जो रेशियो है पढ़ने का वो बिल्कुल कम होता जा रहा है। इसमें कुछ वजूहत ये हैं कि हमारे पास बुक अब कॉस्टली होती चली जा रही हैं। पहले बुक आपको मिल जाती थी 250-300 एवरेज, अगर उसके पेजेस हैं 200 तक। अच्छा। लेकिन अब वही किताब आपको 700-800 की मिलती है, तो स्टूडेंट अगर वही आपको पीडीएफ मिल रही है तो स्टूडेंट वही प्रेफर करेगा कि वो पीडीएफ ले लेगा, और पीडीएफ फिर डाउनलोडेड ही रह जाती है। हाँ, वो पीडीएफ डाउनलोडेड ही रह जाती है, और फिर वो जो आपके पास हार्ड फॉर्म वो कभी आती नहीं है। तो क्या आप ई बुक को पढ़ना और हार्ड फॉर्म में पढ़ना दोनों एक ही असर रख सकते हैं? नहीं, आप हार्ड फॉर्म आप ज़्यादा इम्पैक्ट है मेरे नज़दीक। ई बुक आप जो है सोशल मीडिया पर ज़ाहिर आपको नोटिफिकेशन आएगा, आप कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। हार्ड फॉर्म में आप कहीं पे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, आपने मोबाइल साइड पे रखा हुआ है, आप हार्ड फॉर्म में पढ़ते चले जा रहे हो। तो मेरे नज़दीक हार्ड फॉर्म ज़्यादा बेस्ट रहती है। और अगर देखा जाए खदशा हम खुद ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा। जो शऊर रखते हैं, यानी कि ये जो 9% जो पढ़ रहे हैं, हाँ। अगर यही कोशिश करें तो ये 9 से 18 हो जाएगा, 18 से 36 हो जाएगा। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल ऐसे ले लें कि मेरी यूनिवर्सिटी फेलोज़ हैं, वो बिल्कुल मैं अभी मुझे 2nd सेमेस्टर कंप्लीट हुआ। अच्छा। तो तकरीबन 8 माह के अंदर मेरे जो 5 दोस्त हैं वो अब मेरे से खुद पूछते हैं कि यार हम आज कौन सी बुक पढ़ें, अब हमें गाइड करो। अब वो पॉडकास्ट सुनते हैं पूरी 2.5-3 घंटे की, जिससे यानी कि पहले वो टिकटॉक देखने वाले या इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने वाले वो अब बुक्स पढ़ते हैं। अब मैं उन्हें गाइड करता हूँ, क्योंकि हमारे पास गाइड करने वाला नहीं है, कि बच्चे का पहले मैप रीड करो कि वो किस किस्म की इंटरेस्ट रखता है, फिर उसके मुताबिक उसे बुक। कहाँ पे आ रहा है कि नौजवान कुतुब-ए-नी की तरफ इतना नहीं माइल हो रहा है? कहाँ पे आपके घर वालों की तरफ से कहें, या जो हमारे तालीमी इदारे उनकी तरफ से कहें, या फिर आपके जो इर्द गिर्द लोग, जो आपकी कंपनी है, जो आपके दोस्त कोलीग्स आपके साथ होते हैं, उनकी तरफ से कहें? अगर मेन पे देखा जाए, मेन फैक्टर्स में हमारे पास हमारे स्कूल्स हैं। अच्छा। उन्हें चाहिए कि जो है ना बच्चों को इस तरफ फोकस करें, यानी कि निसाबी किताबें तो ज़रूरी हैं, ज़ाहिर है उनसे उनकी ग्रोथ होनी है, लेकिन ये किताबें भी ज़रूरी हैं, इनसे वो इखलाकियात सीखेंगे जो ज़रूरी हैं। और उसके साथ हमारी कंपनी ऐसी होनी चाहिए जो इन तरफ इंटरेस्ट रखती हो। तो लाजमी है कि आप इस तरफ हर इंसान का, हर इदारे का एक अपना अपना रोल है। तो जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में मेरे एक प्रोफेसर हैं पाकिस्तान स्टडीज़ के। अच्छा। क्योंकि हिस्ट्री से मुतल्लिक था तो उनके साथ काफ़ी सलाम दुआ थी और उनके साथ जाके बैठता था, तो अक्सर मुझे बुक सजेस्ट कर देते थे कि ये पढ़ो ये पढ़ो। तो यानी कि हिस्ट्री उनके 8 महीनों के अंदर उनकी बताई हुई किताबें लगभग से 8 से 10 किताबें मैंने पढ़ी। और अभी मेरी अपनी किताब उसी बेस पे पब्लिश होने वाली है। तो वो जो सारा क्रेडिट जाता है वो मेरे उन सारे को जाता है जिन्होंने मुझे गाइड किया। ठीक। अच्छा, इसी गाइडलाइन में आप क्या नौजवानों को क्या कहते हैं कि किस तरह की वो किताबें पढ़े ताकि उनका इंटरेस्ट डेवलप, मतलब एकदम से अगर कहेंगे तो उन्हें बोझ लगेगा, क्योंकि जो सोशल मीडिया पे टाइम सर्व करने वाले लोग हैं, ज़्यादा टाइम वहाँ पे जो स्पेंड करते हैं, अगर एकदम से कहेंगे कि आप किताब पढ़ें तो वो यकीनन उससे कतराएंगे, बोर होने के वो एक एक्सक्यूज़ जो है वो पेश करेंगे। तो आप क्या सोल्यूशन देते हैं कि किस तरह से जो है वो किन किताबों की तरफ आए ताकि आहिस्ता आहिस्ता उनका इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो? इसी में पैगाम भी ऐड कर दीजिएगा। अगर ज़ीरो लेवल से आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आप फिक्शंस बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि वो स्टोरी बेस्ड होती है। मैंने पहले भी कहा कि वो फुल स्टॉप आएगा, आप क्यूरियोसिटी रहेगी, आप आगे पढ़ना स्टार्ट करो। इससे ये होगा कि आप एक जगह फोकस हो जाओगे, आपको पेजेस पढ़ना जो है ना आसान लगने लग पड़ेगा, आपकी वोकैबुलरी बिल्ट हो जाएगी, आपको कुछ मुश्किल नहीं लगेगा। अच्छा। तो आप टीन एज में ये कंटिन्यू रखें, लेकिन उसके साथ साथ फिर आप ग्रोथ अपने इंटरेस्ट देखें। यानी कि आप अगर सोशल मीडिया पे पॉडकास्ट सुनते हैं, सोशल इश्यूज़ सुनते हैं, उन सोशल इश्यूज़ के बारे में आपका थोड़ा बहुत माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट होता है कि यार इस तरफ ही जाना चाहिए, इसका सोल्यूशंस क्या है। अच्छा। तो उससे आपको पता लग जाएगा कि आपका इंटरेस्ट क्या है, फिर उन इंटरेस्ट के मुताबिक आप बुक्स बाय करना स्टार्ट कर दें। लेकिन स्टार्ट जो है वो हमें स्टोरी बुक से करना चाहिए। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच फवाद, आपने वक्त दिया, इतनी अहम डिस्कशन हमें शेयर की। नौजवानों के लिए ख़ास कर ये एक बहुत ही मोटिवेटेड आज का ये सेगमेंट रहेगा, क्योंकि कुतुब-ए-नी की जब हम बात करते हैं तो यकीनन नौजवानों को कुतुब-ए-नी की तरफ आना चाहिए। सोशल मीडिया का दौर है, इसको टेक्नोलॉजी को भी साथ रखें, लेकिन साथ साथ किताब को ना छोड़ें। ये एक ऐसी दोस्त है जो आपको सीधा रास्ता दिखाती, बहुत सारे इश्यूज़, बहुत सारे मामलात में आपको ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। तो अगर आपको एक बेहतरीन हल चाहिए किसी भी मसले का, तो इस बेहतरीन दोस्त का सहारा लें, इस बेहतरीन दोस्त को हमेशा साथ रखिए, तो देखिएगा कि ज़िंदगी में आपको किस तरह से जो कामयाबी, जो सुकून चाहते हैं वो आपको मिलेगा। इसी खूबसूरत पैगाम के साथ दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।